زندگی برآمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، ہم جس دور میں سانسیں لے رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے۔ اللہ کے نبی مکرم نور مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائی تھی، تقریباً وہ روب عمل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور حالات بے انتہا تیزی کے ساتھ تغیر ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ایسے دور میں اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے رضامند ہو کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا، اور اپنے دنیاوی معاملات میں اللہ رسول کی رضا طلبی کے ساتھ وقت گزارنا، اور آخرت کی فلاح کامیابی کی طلب کے لیے دن رات جستجو کے ساتھ محنت کرتے ہوئے وقت کو گزارنا، یہ آسان نہیں رہا۔ یہ راستہ بڑا امتحانی اور زیادہ سے زیادہ آزمائشی بنتا چلا جا رہا ہے اور بنتا رہے گا۔ مگر سب سے اہم بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک تو سرے سے اسلام کے مخالف لوگ ہیں، اور ایک اسلام کے ماننے والے، اسلام کے پیروکار ہیں۔ مگر جو اسلام کے بالکل مخالف رہنے والے لوگ ہیں، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے جیسے اسلام کی خوشبو ان لوگوں کے فکر و فہم و ادراک تک پہنچ رہی ہے، تو وہ جوق در جوق دائرہ اسلام میں تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور پھر جو اسلام کے ماننے والے مومن لوگ، ایمان والے لوگ جو اپنی شناخت دنیا میں رکھتے ہیں،
ان میں بے عملی کی وجہ سے، کچھ ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے اسلام کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور یہ سازشیں دشمنان دین، عدوان دین نے ابتدائی اسلام میں شروع کی تھی، تو اس کے اثرات اب دائرے اسلام کے ماننے والوں میں ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا سدباب کرنے کے لیے ہر نفس مومن کو اپنا محاسبہ کر کے، اپنی تطہیر کر کے، اپنے آپ کو سچا پیروکار دین اسلام بنانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ مشاہدہ فرمائیں، غور فرمائیں، میرے ان گزارشات کو لیتے ہوئے اس زاویے میں جب آپ دنیا کا سفر کریں گے، دیکھیں گے تو حالات کتنے بدلے ہوئے نظر آئیں گے کہ لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں مگر کردار سے اسلامی نظر نہیں آتے، اسلام سے ان کو پہچان مل رہی ہے مگر اپنی شناخت میں کردار کی کمی اور ان کے ناعاقبت اندیش فیصلوں کی وجہ سے اسلام کے ماننے والے ہم نواؤں کا نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ عہد و پیمان کے پابند نہیں، کچھ لوگ معاملات میں کھرے نہیں، کچھ لوگ دیانتدار نہیں۔ یہ جو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جو آزمائشی پہلو ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان کے اوصاف کامل نہیں ہوتے ہیں، ویسے لوگوں سے اسلام کو خطرہ ہے اور نقصان ہو رہا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج آپ کے سامنے میں سیرت حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کو رکھتے ہوئے میرے موضوع کی طرف بھی آپ کو میں مبذول کروں گا۔ میرا موضوع کیا ہے؟ عصر حاضر میں اصلاحات زندگانی کی اہم ضرورت، یہ ہمارا موضوع ہے۔ عصر حاضر میں اصلاحات کی درستگی اصل بنیاد ہے۔ اگر ہم اپنے اصلاحات کی طرف رخ نہیں کریں گے، اس طرف ہم اس ضرورت کو نہیں سمجھیں گے، تو یقین مانیں ہم وفادار نہ دین ہیں، نہ وابستگان اسلام کے اندر کوئی ہمارا رول ہے، اور نہ ایمانی کردار ہمارا ابھر کے تسکین آخرت ہمارے لیے بن سکتا ہے۔ اس وقت ہر فرد مومن امتحان میں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ایسے حالات آنے سے پہلے ہمیں کلام پاک کے ذریعے اللہ نے فکر دے دی۔ ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی نقوش قدم پر نہ چلو۔ لا تتبعوا، اتباع مت کرو، نقوش قدم پر چلو ہی نہ کرو، کس کے؟ شیطان کے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کل دشمن ہے۔ اس نے دشمنی کا اظہار کر کے رب کی بارگاہ میں رب کے سامنے عہد و پیمان کر کے آیا ہوا ہے۔ اور پھر فکر دی گئی کہ شیطان کچھ لوگوں پہ تسلط حاصل کرتا ہے، تو انسانوں میں بھی شیطان نما لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی پہچان ہونا۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ فکر دی گئی۔ یہ فتنے جو ہوتے ہیں ہمارے درمیان میں زندگانی کے اندر، یہ دنیا داری ہم جب گزارنے کے لیے دین کے پہلوؤں کو سمٹ کر رسول کی اتباع میں خدا کی خوشنودی کے طالب بن کے ہم جب چلنے لگتے ہیں، تو یہ حملے کرنے کی یہ راہیں ہیں، ان کی وسوسوں کے ذریعے تشکیل دیتے ہیں، ذہنوں میں خلفشار ڈالتے ہیں، اور کچھ تھوڑی سی وقتیہ نفس کی خوشنودی کے لیے، نفس کو راضی کرنے کے لیے، نفس کی خود طلبی کے لیے ایسے کام کر دیتے ہیں جہاں ان کی کردار سے، ان کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے فتنے بپا ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ بولیے، فتنے بپا ہو جاتے ہیں، اور وہ فتنوں سے نقصان
وہ کام کرنے والا، وہ اپنی انا تو سیٹسفیکشن لینے والا، وہ اپنی خود بینی کی وجہ سے جو بھی رول کرتا ہے وہ اس تک محدود نہیں رہتی، اس کے ایسے کردار کی وجہ سے ایک معاشرے کو نقصان پہنچتا، آپسی روایت میں خلفشاری پیدا ہوتی۔ کیا یہ چیز آپ اپنے ادراک میں نہیں رکھتے، اپنے علم میں نہیں رکھتے؟ ایسے چیزیں آپ کی زندگی میں ہو رہی نہیں ہو رہی کہ آپ کسی سے کوئی مشاورت کر دیں، جبکہ اسلام کا تعلیم ہے شاوروا فی الامر فإن عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ مع المتوکلین، کہ جب بھی تم کو کوئی معاملہ درپیش ہو مشاورت کرو۔ یہ اسلام کا ایک زرین زبردست ایک سمجھیے ایک کانسیپٹ ہے، یہ ایک بنیادی زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، منہج ہے کہ جب کبھی کوئی کام آپ انجام دے رہے ہوں تو اس کام کی اسٹارٹ کرنے کے لیے، ابتدا کرنے کے لیے، یا کوئی کمپنی ڈال رہے ہو یا کوئی کاروبار کر رہے ہو یا کسی کی زندگی کا کوئی اسٹیپ لے رہے ہو تو پہلے کیا کرو؟ مشاورت کرو، شاوروا فی الامر۔ اور مشاورت میں کیا ہوتا؟ مختلف آراء آتے، رائے آتی، کوئی کچھ بولتا، کوئی کچھ بولتا۔ تو دانشور لوگوں سے مشاورت کرنا، تو مشاورت کے اہل بھی دیکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب جس کو ہم دانشور سمجھ کے، اہل سمجھ کے بول رہے، تو ان کا جو انتخاب ہو رہا مشاورت کے واسطے، سمجھے بھلی بات، مشاورت کے لیے اگر انتخاب ہو رہا ہے تو وہ ان کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ ہر کوئی آ کے آپ سے مشورہ کر سکتا، کس کی کیا حیثیت ہے سب کو معلوم ہے، مگر اگر آپ کو یہ حیثیت مل رہی ہے، یہ درجہ مل رہا ہے، کیا درجہ مل رہا ہے آپ کو؟ کہ آپ کو مشورے کے قابل سمجھا جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ کا آپ پہ انعام ہے کہ کسی کے دل میں اللہ نے آپ کو مشاورت کے قابل سمجھا۔ ہاں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کے پردہ کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے لوگوں نے بولا کہ بھائی ان کے دور میں ایسے حالات نہیں ہوئے، آپ کے دور میں کئی کو ہوئے، سوال کرے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہیں۔ کتنی شفاف بات سمجھ میں آ رہی، یعنی مشیر کیسے ہونا، اور یقین مانے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسلام کا صرف لوگ عروج دیکھیں، اسلام کی تابرادی دیکھیں، کیونکہ سب کے مشیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جیسی اشخاص تھے، اللہ کی خشیت رکھنے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے، ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ خزانہ، اور یہ خزانے فراغ دلی سے مخلص بن کر اپنے ارباب کو دیا کرتے تھے۔ اور جو آپ کو مشیر ملے آپ نے خود اپنے اقوال کے ذریعے ظاہر فرما دیا، سائل کے سوال کا جواب دے کے آپ نے بتا دیا کہ اس کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے مقدر ہوئے، کیسے کیسے حالات رونما ہوئے۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان ذی النورین کی حیات طیبہ، اگر اس دور میں ہم جس پہلو پہ ہم بات کر رہے ہیں اصلاحات کی، تو اس کے لیے اگر آپ کی زندگی بھی دیکھیں نا، ہمارے لیے رہنمانہ بہت بڑا رہنمانہ ایک حصہ ہے نہیں ہے، وہ کریں آپ کے دور میں کیا نہیں ہوا، اور آپ کیسی شخصیت ہے۔ ابتدائی اسلام سے آپ کے اندر حیا کٹ کٹ کے بھری ہوئی تھی، اس لیے آپ کو ایمان کی حیا کے پیکر کہا تھا آپ کو۔ ہاں عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ تو ایسے حیا والے ہیں کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب سمجھے، غور کریں آپ، کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے رسول تمثیل دے رہے ہیں، تو کیا دے رہے ہیں؟ ایسی نورانی مخلوق کی کہ وہ بھی آپ سے حیا کرتے ہیں، ایسے حیا والے عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کی زندگی کا سب سے ایک امتیازی پہلو کیا ہے؟ اسلام سے پہلے نہ اسلام میں آنے کے بعد کبھی آپ نے نہ غنا سنا، نہ غنا کی طرف رغبت ہوئی آپ کی۔ فطرتاً آپ کے اندر ایسے شعبے بادیوں سے بالکل آپ دستبردار رہے۔ کیا رہے بولیے؟ دستبردار رہے۔ اور تو آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ
کہ ابتدا سے اللہ نے آپ کو اہل ثروت کی فہرست میں رکھا، سرمایہ دار، اور سرمایہ دار ہونے کے باوجود ذات پر قناعت پسند، اور ایسی قناعت کہ نہ اچھے لقموں میں ایسا کوئی فاخرانہ آپ نے کوئی لقمہ نوش فرماتے تھے، نہ زیب تن کرنے والے لباس میں فاخرہ پن تھا آپ کی زندگی، جبکہ اس وقت جتنے صحابہ ہم نشین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب میں سرمایہ کی توتی بولنے والی ذات حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کی تھی، کیونکہ ہر وقت آپ ایسا زر ایثار کیے ہیں، جب بھی اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایثار و قربانی کے لیے کسی کو طلب کرتے تو وہاں پر سب سے پہلے سب سے زیادہ ایثار کا سرمایہ لے کر پہنچنے والی ذات کا نام حضرت سیدنا عثمان ذی النورین۔ دیکھیے آپ، تاریخ ہے آپ کی، مگر کبھی آپ کے اندر اس کے اوپر کوئی فخر کسی کلیمے سے اشارتاً یا کنایتاً نہ تاریخ کے پنوں میں ملتا ہے، نہ احادیث کے ذریعے کوئی ایسی بات ملتی۔ ہر طرف سے اللہ کے رسول بھی آپ کی مدح سرائی فرماتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی مدحت بیان کرتے ہیں۔ اب سوچیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ عثمان ذی النورین جو لقب پڑھا، کہیں کو پڑھا، میرا ایک نور میں نے دیا، اور ان کے پردہ کرنے کے بعد دوسری بیٹی کو اللہ کے رسول نے آپ کے نکاح میں دیا، اور فرمایا کہ اگر میرے کو اور بیٹیاں ہوتے ایک کے بعد دیگر ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر! ایسا کیا ازواجی زندگی کا قرینہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حجۃ الوداع کے وقت پورے عالم اسلام کو قیامت تک آنے والی امت کو نصیحت فرمائے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرم روی اختیار کرو۔ ایسا عثمان ذی النورین کی زندگی میں کیا پہلو تھے ہوں گے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک کے بعد دیگر ایک اگر بیٹیاں ہوتی تو نکاح میں عثمان کو دیتا رہتا اگر وہ پردہ کرتا۔ تو عثمان ذی النورین کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے جینے کے واسطے، کہ وفائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرینہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے وہ ہم عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھ کر اپنے اندر لا سکتے ہیں کہ کیسی وفا، ہر امتحان میں ہر وقت کمر بستہ اور تیار و مستعد رسول اللہ کے فرمان زبان سے نکلنا اور اس پہ روب عمل کرنے کے لیے عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نظر آتے ہیں۔ آئے 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 کیا زندگی عثمان ذی النورین کی، کہ آپ کے بارے میں آقا نے فرما دیا تھا کہ آپ ایک دروازہ ہے، ایسا دروازہ ہے کہ جس کی وجہ سے سارے فتنے دبے ہوئے ہیں، جب آپ پردہ کر جائیں گے تو فتنے بالکل ابھر کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ جب عثمان ذی النورین کی شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد فتنوں کے دروازے اسلام کے لیے کھل گئے، اسلام میں فتنوں کے دروازے کھل گئے، حالات مقدر ہو گئے، اور کوئی قابو میں لانے کی آج تک کوئی محنت کامیاب نظر نہیں آتی۔ غور کریے، یہ کوئی معمولی المیہ نہیں ہے، میرے آقا کے فرمان کے مطابق ہر پہلو سامنے آشکار ہو رہا ہے۔ آج بھی ہم افراتفری میں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس بنیاد کو ہم سمجھے نہیں، اس طرح ہمارا ادراک ہم کو حاصل نہیں ہوا، ہم وہاں تک وہ رسائی حاصل نہیں کر یہ آخر اتنا نقصان اسلام کو کیوں کر ہوا؟ چونکہ اسلام کے لبادے میں ابن سبا جیسے لوگوں نے ہمارے اندر جو دبے دبے پہلو تھے ان کو ابھارا اور لوگوں کے ذہنوں کو کھلا گیا، لوگوں کے اذہان کو تیار کیا گیا، اور محبت کے نام سے ایسا زہر بویا گیا کہ پوری دنیا میں آج اسلام کا شہرزہ بکھر کے رکھ دیا گیا۔ یہ بہت بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ بات ایسے ہی حاصل نہیں ہوگی، اس کو بہت گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا اور ہر فکر کو سمجھنا ہوگا اور ہر ہمارے سامنے آنے والی تواریخ کو جوڑ کے دیکھنا ہوگا، تو تب آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے آقا کا فرمان کس طرف تھا اور ہم اس رہبری سے ہٹ گئے۔ آج جو نقصان ہو رہا ہے، آج جو نقصانات ہو رہے ہیں،
دیکھیے آپ، اتنی تیزی سے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، جتنی اسلام کی مخالف لوگ کر رہے ہیں اس سے زیادہ اسلام کے اندر لوگ داخل بھی ہو رہے ہیں۔ یہ ہو رہے نہیں ہو رہے، دیکھیے آپ پورا اگر جائزہ لیں گے تو اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ بنا دیا کہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ حالات بگاڑ کے مسلمان کو بدنام کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں۔ ان سازشوں کو مضبوط کرنے کے لیے ناقیبت اندیش، دور اندیشی نہ رکھنے والے کم عقل لوگوں کے کردار کی وجہ سے وہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ جو حالات، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے وطن کے حالات دیکھ لیجئے، یہ جو ہو رہے ہیں، ابتدا اسلام میں یہ ہوا کرتے تھے، گھروں کو ضبط کر لینا، مال و اسباب سے تنگ کر دینا، اور سرزنش کے لیے ظلم و زیادتی، انتہا سے زیادہ بدتر سے بدتر کردار کے ذریعے اسلام کے ماننے والوں کو دبانا، ریتیلے گرم ریت کے اوپر باندھ کے تھیلوں میں بوریوں میں لپٹ کے ڈال دینا، سینوں پہ گرم پتھر رکھ کے پھوڑنا۔ کیسی اذیتیں ہیں یہ، اس کا انکار کوئی کر سکتا؟ اب جو حالات ہو رہے ہیں یہ چیزیں جوڑ کے دیکھیں تو یہ قوم کو نہیں معلوم، جو مخالف اسلام اپنی ذہن سازی کر کے، جو بھی تیاری کر کے، جو بھی آزمائش میں آ رہے ہیں، یہ نیست و نابود ہونے والے ہیں۔ کیوں کہ اسلام کی ابتدا غربت کے لوگوں سے ہی ہوئی، غریب لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، ان کے اذہان کو اللہ نے پھیر دیا، اور وہ جب راز و نیاز رسالت رسول کو سمجھے تو توحید کے ایسے علم بردار بنے کہ ایسے امتحانوں کے تسلط ہونے پر بھی، ایسے ظالموں کے ظلم ہونے پر بھی وہ توحید کی لبریز لذت و چاشنی کو نہیں چھوڑے، اور لذت ایمانی سے سر چڑھ کر اپنے عہد، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ اور آج پوری دنیا دیکھتی ہے کہ اسلام کیسے پھلتا اور پھولتا پھیلتا گیا۔ اسلام کو جتنا دباؤ گے، قدرت نے ایسی لچک دی ہے کہ جتنا دباؤ گے اتنا وہ پھلے گا اور پھولے گا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہوگا۔ یہ قوم دیکھے گی کہ ان کا ظلم جتنا بڑھے گا اسلام اتنا پنپے گا۔ آپ کو معلوم، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب قید پڑ گیا تو آپ کے پاس ایک رسد کے ذریعے بہت زیادہ ذخیرے میں خرد و نوش کا سرمایہ آیا، تو یہودی لوگ آگے آئے۔ اس وقت قید کے حالات بن گئے تھے، کیا بن گئے تھے بولیے؟ قید کے حالات بن گئے تھے۔ کوئی چیز بالکل نئی کے برابر ہو جائے تو وہ قیمت بڑھ جاتی، بلاک میں بکتی۔ دیکھیے آپ، جیسے پیٹرول، اگر پیٹرول شہر سے بالکل کم ہو جائے تو بلاک ملتا، کیسا ملتا؟ مثال کے طور پہ 100-120 روپے پیٹرول چل رہا تو 500 تک بھی لوگ لے آتے، اور ضرورت مند 500 کیا 5000 میں بھی خریدتا ہے نا۔ تو قحط کے حالات جب بنتے تو خرد و نوش کے حالات بھی ایسے ہی بن جاتے، جیسا پڑوسی ممالک میں ادھر ہم سن رہے نا، دودھ جو ہے نا 500 روپے لیٹر بک رہا بلکہ، ہے نا، تو ایسے حالات بن جاتے۔ تو ایسے حالات اس وقت بن گئے، اور کئی اونٹوں پہ لدا ہوا اناج حضرت عثمان ذی النورین کے پاس پہنچا، آپ کا سرمایہ تھا وہ۔ تو یہودی لوگ آ کے بولے کہ اس کی 10 گنا ہم قیمت دیتے، ہم کو دے دو۔ قیمتیں لگائے، بہت ڈبل دیتے، ٹریبل دیتے، ایسا بڑا قیمت لگاتے گئے۔ تو آپ بولے میں اس کو اس شخص کو دوں گا جو 100 گنا اجر دیتا ہے۔ تو بولے ایسا کون ہے تمہارے سے بے کرنے والا؟ ایسا بے کرنے والا کون ہے جو ہے؟ ہم بھی دیکھیں گے، دیو اس کو۔ تو آپ بغیر کسی سے ایک حبہ لیے کہ آپ نے سارا مال قوم و ملت میں منقسم فرما دیا۔ کیسے حالات میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کتنا بڑا امتحان ہے، غور کریے۔ آج کے دور میں ہم جو جی رہے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے احساسات رکھیں،
ہم جیسے لوگوں کے ایسے حالات میں کیا ترددات اور کس طرف جانے کا نظریہ ہوتا ہے. اور عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی حیا دیکھیے. اسی لیے اللہ کے رسول بولے ایمان ایسا ہے عثمان ذی النورین کا کہ آپ ایسے حیا کے پیکر ہیں کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں. ہاں ایسی حیا والے کہ آپ ایسے دور میں بھی محال بنانے کی نہیں سوچی. آپ نے اس سوچ کو اپنے اندر پنپنے نہیں دیا. للہیت اتنی کہ سارا مال ضرورت مندوں کو بانٹ دیا بغیر کسی پیسے لیے کے, بغیر کسی زر لیے کے. سارا مال اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا اور اللہ کے رسول نے تقسیم کروا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ ایک ریکارڈ ہے پوری دنیا کے لیے کہ آج بھی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور اس میں بے انتہا زر ہے اور آپ کا باغ آج بھی سجا ہوا ہے, محفوظ ہے. آپ جا کے دیکھیے سارے آثار ملیں گے آپ کو. مگر یہ ایک انوکھا معاملہ ہے نا, ہے نہیں یہ بولیے؟ اتنے اصحاب رسول کیا اہل ثروت اور نہیں تھے؟ بعد میں تو لوگوں نے امیریت میں بے پناہ دولتیں اپنے حاصل کی مگر ان کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا. مگر عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو اللہ نے ایسا پروان چڑھایا اور ایسا اپنی طرف سے رحمتیں ان پہ نازل فرمائی کہ آج بھی ان کی سرمایہ داری کا غنی ہونے کا جو اللہ کے رسول نے رقب دیا عثمان غنی ہے, واقع عثمان ذی النورین غنی ہے کہ آج بھی سرمایہ وہ دین کے نام پہ ایسا خرچ کیے, دین کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہے, دین کے لیے داد و دہش فرمائی اللہ کی رضا طلبی کے لیے, تو اللہ ان سے ایسا راضی ہوا کہ آج بھی ان کی دولت کا معاملہ دوسروں کے لیے فائدہ مند نفع بخش موجود ہے. اس لیے آقا نے فرمایا خیر الناس و ینفع الناس, تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے نفع کے لیے جیتے ہیں, لوگوں کو فائدہ بولیے پہنچانے کے لیے جیتے ہیں. اور عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا یہ امتیاز کھل کے سامنے آتا ہے کہ آپ خیر الناس بن کے زندگی گزارے تو اللہ نے آپ کے خیر کو ایسا عروج دیا کہ آج بھی آپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کے مثل دوجا نظر نہیں آتا. ایسی مثالی زندگی, ایسی مثالی زندگی جو ہمارے لیے خرین حیات ہے, ہمارے لیے خطوط ہے, ہمارے لیے ایک نقوش ہے. اگر ہم ان پہلوؤں پہ اپنی زندگی لے کے چلتے ہیں تو نفع ملے گا. معلوم آپ کو ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا, حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نوش فرما رہے تھے اور آنے والا سائل جو تھا بھوکا تھا اور یہ سوچ کے آیا کہ ان کے پاس جاؤں تو میں کچھ مل جائے گا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کو بھیجا کہ جاؤ عثمان کے گھر جاؤ, تمہارا کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. اب جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قناعت کے ساتھ چنے چاپ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بولیے؟ چنے کھا رہے ہیں. کھانے کا وقت ہے تو کھانے کی جگہ پہ کیا آپ چنے کھا رہے ہیں, چنے نوش فرما رہے ہیں. تو رک کے سوچے انہوں اتنا خطرناک طریقے سے اتنے باتیں کر کے بھیجے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, اور یہاں دیکھے تو انہوں کو چنے چاپ رہی, انہوں میرے کو کیا دیں گے, انہوں میرے کو کیا دیں گے, یہ سوچ سے واپس آ گئے. پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا بھائی کیوں کیا ہوا, پھر واپس آ گئے. بولے نہیں میں جا کے دیکھا ان کی خود حالت یہ ہے. ارے تم جا کے میں جو بولا وہ پیغام تو دو ان کو, ان سے ملے تم نہیں ملے, جاؤ ملو بات تو کرو. جب پہنچ کے اپنی مدعے کو رکھے تو حضرت عثمان ذی النورین نے ان کو بہت سارا زر دیا, کئی ہزار ان کو اشرفیاں دیے. تو پھر وہ سب لے کے بولے کہ حضور معاملہ کیا ہے, آپ کی داد و دہش ایسی ہے کہ مجھ جیسے حاجت مند کو آپ نے میرے سوال کو پورا فرما دیا اور اتنا کہ پیٹ بھر کے دے دیا, اور خود جب کھانے کی باری آئی تو اس طریقے سے کھا رہے ہیں. تو بولے اس کا حساب اللہ لینے والا نہیں, اس کا اللہ حساب لینے والا ہے. آئے ہائے قربان جائے حضرت عثمان ذی النورین, کیا طرز زندگی تھی بھائی.
بڑی کہیں پہ تقیہ پسندی نہیں، کہیں پہ ریاکاری نہیں، کہیں پہ دکھاوا نہیں، ایسے مخلص کہ خود کو رب کی بارگاہ میں بندگی کی عبدیت کا وہ معیار بن کے ابھرے کہ اللہ کی رضا طلبی کے لیے اپنا محاسبہ رکھ کے کھانا نوش فرما رہے ہیں، اور داد و دہیج کا معاملہ آ رہا ہے تو اللہ کی رضا طلبی کے لیے بے اندازہ نواز رہے ہیں۔ تو یہ قرینہ حیات، اس طریقے کا، اس نہج کی زندگی ہم کو مل جائے اور ہم اس کے بعد میں بھی کورے رہ جائیں تو اس سے بڑی بدتری ہماری زندگی میں کوئی اور سبب نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور آج ہم اپنا محاسبہ جب اس آیت کریمہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اسوہ عثمانی سننے کے بعد جب ہم جائزہ لیتے ہیں اپنا، تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا جینے کا سلیقہ، طریقہ، منہج کیا ہے؟ ہم کیسے جی رہے ہیں؟ کیسے وقت گزار رہے ہیں؟ بس اتنا ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ غور کر لیں گے تو ہماری زندگی ایسی سنورے گی کہ اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، اس کی کوئی مثال بن بھی نہیں سکتی۔ اور ایسے ہی جینے کا نام وفائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عثمان ذی النورین نے وفا کر کے بتا دیا کہ جو ایسی وفا میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا عروج عطا فرماتا ہے، اس کو کبھی زوال نہیں لگ سکتا۔ آج ہم زوال سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ہماری سوچ اسباب پر ہے۔ اور جب عثمان ذی النورین جیسے اشخاص کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی ربوبیت میں ان کی بندگی کا قرینہ یہ تھا کہ وہ مسبب کو دیکھتے تھے، اسباب کو لٹا دیتے تھے اللہ کے واسطے۔ آج ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، مسبب پہ نظر نہیں ہے۔ رزاق کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزاق کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزق کا خیال ہے، رزاق کا خیال نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی کی ابتری ایسے ہی پہلوؤں سے جھلس رہی ہے کہ ہم روزی کا بہت کچھ معاملہ طے کرنے کے لیے پکارا تو ضرور کرتے ہیں مگر عملی قرینہ اختیار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں میں ہر پہلو کٹھن ہوتا جا رہا ہے۔ آج جو ہندوستان میں ہمارے جو حالات بن رہے ہیں، اس کی وجہ دیکھیے مسبب سے ہم ہٹ گئے، اسباب کا تکیہ بنا کے بیٹھ گئے، اور اسباب کو دیکھنے سے آج نقصان ہو رہا ہے۔ اور آج جو بھی کمپرمائز ہو رہا ہے اسباب کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اگر ہم مسبب کی نظر ہو کر ایک دوسرے کی خیر خواہی، بس ایک دوسرے کے ساتھ جو وفا اور ایک دوسرے کے لیے جو بھلائی کا معاملہ، ینفع الناس کا جو معاملہ عملی طور پر، عملی زندگی کے قرینے سے جو عثمان ذی النورین کی حیات سے ملتا ہے، تو جو اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر ہم جاتے ہیں۔ اگر ہم سب میں بہتر بننا چاہ رہے ہیں تو ینفع الناس کی چھبی ہمارے اندر کردار سے آنا چاہیے، اخلاق سے آنا چاہیے، معاملات سے آنا چاہیے، ہر زاویہ حیات میں ینفع الناس ابھر کے دکھنا چاہیے، اور لوگوں کی زبان حال ہماری شہادت دینی چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے خیر خواہیں، ہم لوگوں کے لیے نفع بخشیں۔ آج ہم خود بینی میں جی رہے ہیں اور خود بینی میں مر جا رہے ہیں، اس لیے ہمارا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اگر اچھے لوگ مرتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کی اچھائیاں ان کو زندہ رکھتی ہے، جیسے حضرت عثمان ذی النورین کی زندگی زندہ جاوید ہے، اس کو خالد الزمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ خالد الزمان، زندہ جاوید زندگی۔ پردہ کرنے کے بعد بھی ان کی زندگی کے نقوش ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا کہ میرے اصحاب تاروں کے مانند ہیں، تم کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ کے رسول کا فرمان اپنے اصحاب کے لیے ایسا ہے تو سوچئے ان کی زندگیاں کیسی ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ شیطان کی نقوش قدم سے بچنے میں اللہ تعالیٰ کی حمایت تمہارے ساتھ ہوتی ہے، اور جب اللہ کی حمایت تمہارے ساتھ ہوتی ہے تو کوئی تمہارے نام کو نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری وقار کو نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری عزتوں کو نہیں بگاڑ سکتا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے،
تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج میں ایک آرٹیکل پڑھا ہمارے امیر جامعہ کا، اس میں بہت اچھے انداز میں انہوں نے اصلاح کے اوپر بات کی ہے، جو نقصان ہو رہا ہے اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنے حالات سن رہے مگر کسی کو جو نہیں چل رہی، کوئی سیریس نہیں ہو رہا اپنی زندگی میں۔ سیریس ہونے کا وقت ہے عزیزو، جاگو۔ نور الاسلام مسجد سے یہ پیغام آپ کو اس وقت کا تقاضا ہے، یہ پیغام جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہر فرد مسلمان جس خطے میں بھی رہتا ہے اپنے آپ کا محاسبہ کر کے خود کو بھی سنوارے، اپنی نسلوں کے لیے تیاری شروع کرے، اور نسلوں کی تیاری خود کو سنوارنا ہے۔ اگر ہم سنور گئے، ہم وفائے محمدی بن گئے، ہم صحابہ جیسی زندگی کا قرینہ اختیار کر لیے، ہماری اولاد کے اندر کٹ کٹ کے وہ قرینے آنے لگ جائیں گے۔ آج ہماری اولاد اسلام کو دقیانوسی بول رہی ہے، تو کیوں بول رہی ہے؟ ہم نے ویسا پیش کیا، ان کی تربیت ہم نے ویسی کی، اس لیے ان کے منہ سے ایسے باتیں نکل رہی ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کی تطہیر کیجئے، اپنے آپ کو مطہر کیجئے، کردار سے، اخلاق سے، حسن عمل سے، جو صحابہ کی زندگی کا قرینہ رہا۔ اس کے بعد دیکھیے نسل محفوظ ہو جائے گی، عصمت محفوظ ہو جائے گی، عزت محفوظ ہو جائے گی، آبرو آپ کی محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا تیری محبت میں تیرے حبیب کی وفا کے لیے جو کچھ اخلاص سے تیرے محبوب کی امت کے سپرد کیا گیا ہے، مولا اس میں ہم سب کو مولا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا نیک ہدایت عطا فرما۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک و رضاء حبیبک یا رب العالمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے باری الہ ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما، اسلام کی زندگی عطا فرما، اسلامی کردار عطا فرما، وفائے حبیب اللہ والی زندگی عطا فرما، تیرے محبوب کے وفادار نظر آئے وہ قرین حیات عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزاع کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔